Abdul Voice. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدیم زمانے میں ایک بہت ہی نیک دانش مند اور عادل مسلمان بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس کا نام سلطان صلاح الدین اور جس کا نام اکثر لوگ کہا کرتے تھے سلطان زین العابدین تھا۔ اس کا شمار ان بادشاہوں میں ہوتا تھا جو صرف طاقت کے زور پر حکومت نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی عقل و دانش اور انصاف کے ذریعے سے عوام کے دل جیت لیتے تھے۔ سلطان کو پہلے بوجھنے کا اور چیلنج کا سامنا کرنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ذہانت سے مسائل کا حق ادا کرتے تھے، ان مسائل کو تلاش کرتے تھے اور اپنی رعایا کے درمیان بھی عقل و حکمت کے چرچے کیا کرتے تھے۔ سلطان زین العابدین کا معمول تھا کہ ہر ہفتے اپنی سلطنت کے دانشوروں، علماء اور عوام کو دربار میں بلا کر کے ان سے مختلف پہلیاں اور سوالات سمجھتے تھے، پوچھتے تھے۔ جو کوئی اس کی پہلی کا صحیح جواب دیتا تھا اسے نوازتے تھے وہ انعام سے۔ سلطان کا مقصد صرف تفریح نہیں تھا، بلکہ عوام کو علم کی طرف راغب کرنا تھا اور ان میں سوچنے کی صلاحیت پیدا کرنا تھا۔ ایک دن سلطان نے دربار میں اعلان کیا، آج میں ایک ایسی پہلی پوچھوں گا جو اگر کوئی حل کر دے تو میں اسے اپنے سلطنت کا وزیر بنا دوں گا، لیکن اگر کوئی جواب نہ دے سکا تو اسے 10 دن تک سلطنت کے تمام یتیموں اور مسکینوں کی خدمت کرنی ہوگی۔ یہ اعلان سنتے ہی دربار میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ سوچنے لگے کہ سلطان کی پہلی یقیناً بہت مشکل ہوگی۔ آخرکار سلطان نے کہا، ایک چیز ایسی ہے جو اندھیری رات میں روشنی، دن میں نظروں سے غائب رہتی ہے اور سب کے لیے مفید ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ دربار میں موجود تمام لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ ہر ایک نے جواب دینے کی کوشش کی۔ کسی نے کہا چاند، کسی نے کہا ستارے اور کسی نے چراغ، لیکن سلطان ان تمام جوابات کو غلط قرار دیتا رہا۔ وقت گزر رہا تھا لیکن کسی کے پاس صحیح جواب نہیں تھا۔ جب لوگ جواب دینے میں ناکام ہو گئے تو ایک غریب نوجوان جو دربار کے لوگوں میں اٹھتا ہوا چلا آیا، آگے بڑھا۔ اس نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، میرے خیال میں اس پہلی کا جواب علم ہے۔ سلطان مسکرا کر بولا، اپنی بات کی وضاحت کرو۔ نوجوان نے کہا، علم وہ چیز ہے جو اندھیری رات میں روشنی دیتا ہے، یعنی جہالت کے اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ دن میں نظروں سے غائب رہتا ہے، یعنی اسے کتابوں یا استادوں کے ذریعے تلاش کرنا پڑتا ہے، اور یہ سب کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے، کیونکہ علم انسان کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھاتا ہے۔ سلطان زین العابدین نے نوجوان کے جواب سے بے حد متاثر ہو کر اسے نہ صرف انعام دیا بلکہ دربار کا خاص مشیر مقرر کر لیا۔ اس نے دربار میں اعلان کیا کہ علم وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم سب کو چاہیے کہ علم حاصل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ایک کنجی ہے۔ چند دن بعد سلطان نے دوبارہ ایک اور پہلی دربار میں پیش کی۔ ایسا کیا ہے جو جتنا بانٹو اتنا ہی بڑھتا ہے؟ پہلی کے جواب کے بعد لوگ اب زیادہ جوش و خروش کے ساتھ جواب دینے لگے، لیکن صحیح جواب تک پہنچنا پھر بھی آسان نہ تھا۔ درباریوں نے مختلف جوابات دیے۔ کسی نے کہا دولت، کسی نے کہا پانی، کسی نے کہا محبت، لیکن سلطان نے سب کو کہا کہ وہ مزید غور کریں۔ آخرکار وہی نوجوان ایک بار پھر آگے بڑھا اور کہا، بادشاہ سلامت، اس سوال کا جواب نیکی ہے۔ نیکی جتنی زیادہ کرے وہ اتنی ہی بڑھتی ہے اور اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ سلطان نے نوجوان کی تعریف کی اور کہا، تمہاری بات بالکل درست ہے،
نیکی کرنے سے انسان کا دل بھی وسیع ہوتا ہے اور معاشرہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے اور اس کی طرف گامزن ہونا چاہیے۔ سلطان زین العابدین کی دانشمندی اور پہلیوں کے ذریعے سے تعلیم دینے کا طریقہ نہ صرف اس کے دربار بلکہ پوری سلطنت میں مشہور ہو گیا۔ لوگ اس کی پہلیوں کے ذریعے سے علم حاصل کرتے تھے اور زندگی کے اہم سبق سیکھتے تھے۔ سلطان ہمیشہ کہتا، زندگی میں سب سے قیمتی چیز علم، نیکی اور ایمانداری ہے۔ یہ وہ خزانے ہیں جو انسان کو نہ صرف دنیا میں کامیاب کرتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو کرتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم حکمت کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا سکھاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مثال بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے دوستوں کے ساتھ، اچھے بھائیوں کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت بہتر بنے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک دیجیے اپنے بھائی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔